الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر الرازقین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ مارکیٹیں بناؤ، خوبصورت سے خوبصورت تر گھر بناؤ، بزنس کرو، کاروبار کرو، سارے معاملات بزنس کے جتنے مواقع ہیں اس سے فائدہ لو، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کماؤ طیب اور حلال رزق۔ کثرت رزق زیادہ نہ مانگو، اللہ سے برکت کی دعا کیا کرو۔ باقی اگر رب تعالی کریم اپنے فضل سے رزق کی کثرت کر دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کریم کی مہربانیوں میں سے بہت بڑی مہربانی ہے کہ اگر اللہ کریم آپ کے رزق میں، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان کا عقیدہ ہے بھی اور ہونا چاہیے کہ رزق اللہ دیتا ہے۔ بزنس کرنا، کاروبار کرنا محنت ہے، مزدوری ہے، نوکری ہے، یہ سبب ضرور ہے، مگر رزق اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے۔ یہ جتنے مواقع ہیں رزق کے، یہ اس پر یقین ہونا چاہیے کہ رزق حلال اور رزق حرام ہے، دونوں رزق کی، مگر رزق حرام جو ہے اس سے روحانیت کٹ جاتی ہے۔ رزق حرام جب بندے کے وجود میں داخل ہوتا ہے، گوشت تو بڑھ جاتا ہے، اس سے صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے، سہولیات بھی آ جاتے ہیں، خوبصورتیاں بھی آ جاتی ہے زندگی میں، بڑی گاڑی بھی آ جاتی ہے، لوگوں میں بندہ اپنے آپ کو الگ تھلگ بھی سمجھتا ہے، چونکہ پیسہ ایک چیز ہی ایسی ہے۔ یہ جتنے بھی دنیا کے نشے ہیں نا، یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی نشے ہیں اور نشہ آور چیزیں ہیں، ان کا اثر اپنی جگہ پر ہے، مگر یقین کریں، آپ جانتے ہیں، آپ صاحب بصیرت ہیں کہ سب سے زیادہ نشہ پیسے کا ہے۔ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ پیسے کا جو نشہ ہے، یہ انسان کو اللہ سے بھی کاٹ دیتا ہے، رسول سے بھی کاٹ دیتا ہے، ماں باپ سے بھی کاٹ دیتا ہے، آپ کو معاشرے سے بھی کاٹ دیتا ہے، اور آپ اپنے لیول کے لوگوں کو تلاش کرتے کہ کوئی ایسا بندہ مجھے ملے جو اسی طرح رقم اس کے پاس موجود ہو، اسی طرح، یہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ وہ کسی غریب بندے کے ساتھ بیٹھنا گوارا بھی نہیں کرتا، اور بیٹھنا تو دور کی بات ہے، رشتہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ میرا رشتہ ان کے ساتھ ہو جائے، میری بیٹی کا یا بیٹے کا۔ وہ تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجھے اس قسم کا بندہ مل جائے کہ جو میرے سٹیٹس کے مطابق ہو۔ حالانکہ دین آپ کو منع کرتا ہے ان چیزوں سے۔ رزق حلال کمانا چاہیے، مگر وہ دولت آپ کو اللہ سے نہ کاٹے۔ رزق حرام آپ کے اس روحانیت کے جو تار ہے نا، روحانیت کے اللہ اور بندے کے درمیان، اس تار کو کاٹ دیتا ہے۔ کیا؟ وہ رزق حرام۔ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں
اگر نماز میں اثر نہیں رہتا، ہم روزہ رکھتے ہیں اس میں اثر نہیں ہوتا، تلاوت کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، حق اور سچ میرے تیرے کان تک پہنچتا ہے، دل پہ نہیں لگتا، نشانہ نہیں بنتا، حالانکہ قرآن بھی سچ ہے، حدیث بھی سچ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی سچ ہے، سارا کچھ اپنی جگہ سچ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ابو جہل کو پوری زندگی نہ قرآن کی سمجھ آئی نہ رسول اللہ کی سمجھ آئی، قارون کو پوری زندگی نہ احکام الہی کی سمجھ آئی نہ موسیٰ کلیم کی سمجھ آئی، اور زندگی بھر وہ دنیا کے حرص میں، دنیا کے لالچ میں، یہاں تک کہ وہ اتنے نشے میں چلا گیا کہ جب غرق ہونے لگا تھا تو حضرت موسیٰ کلیم کو آپ نے کہا کہ یہ سارا کچھ جو آپ نے کیا ہے یہ صرف میری دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے کیا ہے تو نے۔ تو آپ نے پھر دعا کی، اللہ یہ کم وقت میری بات کو ابھی تک بھی نہیں سمجھا، اس کے تمام دولت کو اکٹھا کر کے قارون کے سر پہ رکھا کہ جہاں زمین میں تم غرق ہوں گے اسی طرح یہ دولت اور یہ دولت کے جو انبار ہے یہ بھی تمہارے سر کے اوپر موجود ہے، اور یہ اسی طرح زمین میں چلتے جائیں گے۔ ایک بندے کا جو قد ہے نا، روزانہ قارون روزانہ اتنا زمین کے اندر جاتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، وہ اتنا زمین کے اندر جاتا ہے جتنا ایک نارمل بندے کا قد ہوتا ہے۔ توجہ کر لیں حضرات، یہ دولت ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کو اگر حرام رزق ہے، رزق حلال آپ کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے، رزق حلال آپ کے زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، رزق حلال آپ کے قول فعل میں تضاد نہیں رہنے دیتا، رزق حلال آپ کے راتوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے، رزق حلال آپ کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اور آپ کو حق اور سچ کی سمجھ آتی ہے۔ رزق حلال آپ کی نماز میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، رزق حلال آپ کے سجدوں میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، رزق حلال جب آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ جب رزق حلال کھاتے ہیں رزق حلال کی برکت سے قرآن کی بات بھی سمجھ آتی ہے، رسول اللہ کی بات بھی سمجھ آتی ہے، اور جب رزق حلال موجود ہو پیٹ میں، خدا جانتا ہے سجدے میں سر رکھو اٹھنے کو دل نہیں کرتا، قیام میں کھڑے رہو رکوع کرنے کو دل نہیں کرتا کہ کھڑے رہو خدا کی بارگاہ میں، اور یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ نماز سے پہلے آپ بوجن سے ہوتے ہیں، مگر جب نماز کی قیمت یہ ہے کہ مقبول جب ہو جائے اور رزق حلال آپ کے بدن پہ بھی رزق حلال ہو، آپ کے پیٹ کے اندر بھی رزق حلال ہو، آپ نے پہنا بھی رزق حلال ہو، پیا بھی رزق حلال ہو، اور کھایا بھی رزق حلال ہو، تو آپ جب نماز پڑھتے نا تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کا وجود ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر لیں، یہ میں کوئی گپ نہیں مار رہا آپ کے ساتھ، یہ وہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی، مشکات شریف کی حدیث ہے، بات ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دعا کر رہا ہے، یا رب کرم کر دے، یا رب مہربانی فرما دے، یا رب یوں کر دے، اور وہ بڑے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ وہ لمبی لمبی دعائیں کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جتنی عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، جتنے انکساری کے ساتھ دعا کرتا ہے، کاش ان کے بدن پہ حلال کپڑا ہوتا، کاش ان کے پیٹ میں حلال رزق ہوتا، کاش یہ حرام نہ کھا کے آتا، کاش یہ حرام نہ پی کر آتا، تو اس نے جتنے بھی دعائیں کی ہیں وہ ساری دعائیں رزق حرام کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی۔ کاش یہ رزق حلال کھاتا، رزق حلال پہنتا اور رزق حلال پیتا تو اللہ کریم اس کی ساری دعاؤں کو منظور مقبول فرما دیتا تھا، مقبول منظور فرما دیتا ہوتا۔ مگر اگر اس کے وجود پہ کپڑا حرام پیسوں کا ہوتا، رسول کریم نے فرمایا کہ اس نے جو کپڑا پہنا ہے نا وہ حرام پیسوں سے خریدا ہے، حرام پیسوں سے اس نے کپڑا خریدا ہے، اور اس نے جو کھایا ہے نا یہ بھی حرام ہے، جو پیا یہ بھی حرام ہے۔ آپ اگر بجلی کا بل نہیں دیتے اور مفت بجلی استعمال کرتے ہو تو کیا خیال ہے جناب کا؟ بجلی کا بل اگر آپ نہیں دیتے
اور آپ کہتے کسی کو نہیں معلوم، اے سی بھی اپنے گھر میں چلتا ہے، آپ کو پتا ہے؟ اسی بجلی سے آپ کے گھر کا نظام بھی چلتا ہے، اسی روشنی میں آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر اگر آپ بل نہیں دیتے، کیا خیال ہے جناب کا؟ کیسی آئے آپ کی نماز میں تاثیر؟ پانی آپ استعمال کرتے ہیں، آپ بل نہیں دیتے، کہتے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہمارا تھوڑا سا ذرا ہرا بھرا بندہ ہو، وہ کہتے جی ہم سے ہے کون پوچھنے والا؟ 6 گھنٹے اگر آپ کی ڈیوٹی ہے تو 5 گھنٹے آپ آ جاتے ہیں، 2 گھنٹے آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، تو مہینے کے بعد تو سیلری لینی ہے آپ نے۔ ہمارا ڈاکٹر مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ اندر موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ اگر ہم لوگ جو وقت مقررہ سے پہلے اگر آپ چھٹی کرتے ہیں، یہ حرام رزق ہے، حرام کو لقموں کا نام ہے۔ آپ نے اگر وقت کو ضائع کیا، یہ بھی اس کی بھی پوچھ پوچھ ہے آپ سے، ایک لمحہ بھی ہمارا جوان گلی میں کھڑا ہوتا ہے، ٹائم پاس نہیں ہوتا، ارے خدا تجھے تیرے عمر میں اضافہ کر دے، خدا تجھے برکت دے۔ اگر آپ کسی چوک میں چوراہے میں کھڑے ہیں اور آپ وقت پاس کا، مومن کے پاس تو وقت ہوتا نہیں، مومن کے پاس تو وقت قلیل ہے، وہ تو جتنا وقت ہے اس کو تو فرصت نہیں ہوتی خدا کی یاد سے۔ اگر آپ کے پاس وقت اور زیادہ کثرت عبادت، یہ بھی اس کا بھی مقصد نہیں کہ بندہ سارے کو چھوڑ دے اور پھر جناب محترم بس اللہ اللہ کرے، یہ بھی طریقہ کار غلط ہے۔ عبادت صرف روزے کا نام نہیں، عبادت صرف نماز کا نام نہیں، عبادت صرف تسبیحات کا نام نہیں، عبادت اور ریاضت۔ آپ اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتے ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے یہ بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ عبادت ہے، وہ کامل عبادت ہے، اس لیے کہ ایک بزنس مین کے ساتھ کیا پتا کتنے گھروں کے چولہے چلتے ہیں۔ ایک محنت، ایک کارخانے میں آپ ذرا چیک کر لینا کتنے لوگ کام کرتے ہیں، مگر آپ توجہ کریں ایک فرد واحد کی وجہ سے کتنے گھروں کے چولہے چل رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ رزق حلال کمانا عبادت کیوں ہے؟ رزق حرام تجارت کرو اس اصول سے جو قرآن نے وضع کیے۔ تجارت کو جب ہم اپنے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں، یہاں تک کہ رسول کریم نے فرمایا کہ اپنے کسی چیز کو جب کبھی بیچنا ہو نا، وہ جانور ہو، گندم ہو، پھل ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ نے بیچنا ہو نا تو آپ اتنی تعریف کریں جتنی تعریف کی وہ اہل ہوتا ہے، جو صلاحیت اس میں پائی جاتی ہے اتنی تعریف کریں۔ اس چیز میں، اس پھل میں، اس کھانے پینے کی چیز میں اگر وہ صلاحیت نہیں ہے تو رسول کریم نے فرمایا آپ دھوکہ نہ دو کسی کو، یہ دھوکہ ہے۔ حضرات ذی بغار توجہ کر لیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کے اصول وضع کیے کہ اس طریقے سے تجارت کرو۔ ہاں اگر اسی طریقے سے تجارت کرو گے تو وہ تجارت نہیں رہا، وہ عبادت ہے، وہ کامل عبادت ہے، وہ نوکری نہیں، نوکری اس طریقے سے کرو جو طریقہ رسول اللہ نے بتایا۔ پھر وہ نوکری نہیں، پھر پورا دن آپ بزنس کریں گے، پورا دن آپ کسی آفس میں کام کریں گے، مگر وہ پورا دن آفس کا کام اللہ کریم آپ کے لیے آپ کے کھاتے میں مقبول عبادت شمار فرما دیتا ہے، مگر اس طریقے سے مطابق ہو۔ نماز کے لیے جاتے ہو، 20 منٹ آپ کو ٹائم ملتا ہے کہ 20 منٹ میں نماز پڑھ کر تشریف لے آؤ، آپ 40 منٹ لگا کے آتے ہیں، وضو کرنا ہے، پھر غسل خانے جانا ہے، پھر جناب مسجد میں جا کے فرض پڑھ کے باہر جانا ہے، مگر کسی جگہ تک پھنس گئے تو وہاں سنتیں بھی پڑھنی، نفل بھی پڑھنے، لمبی دعائیں بھی کرنے کیونکہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤ۔ یہ تیرے میرے ایمان کا سرنڈر ہے۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہو، اکیلے نماز میں تجھے مجھے موت پڑتی ہے، فرض کے بعد بھاگ جاتے ہیں۔ جب کوئی دیکھتا ہے وہاں پر ہمارا قیام دیکھنے والا ہوتا ہے، جی جب کوئی مسلمان دیکھ رہا ہوتا ہے نا
تو وہاں پر پھر ہمارا قیام بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، ہمارا رکوع بھی دیکھنے والا ہوتا ہے، ہمارا سجدہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مگر رسول کریم نے فرمایا کہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جو تنہائی میں اسی طرح عبادت کرے جس طرح مخلوق کے سامنے کرتا تھا۔ مخلوق کے سامنے تو ہماری عبادت کا جو انداز ہوتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو پھر وہ کاروبار، بزنس، نوکری کرنا، معاملات، وہ صرف کاروبار نہیں رہتا، کامل عبادت بن جاتا ہے۔ حضرت ذی وقار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور اس خوبصورت تعلیمات میں جب ہم عمل نہیں کرتے، آج ہم یورپ کی مثال دیتے ہیں، ہمارا جو انداز تکلم ہوتا ہے، انداز گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے، ہمارے ایمان کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں آپ کہ اگر کوئی بڑا بندہ بڑی گاڑی میں آ جاتا ہے، ہم ان کے سامنے اردو اور انگریزی مکس کر کے بولتے ہیں، ٹیڑھی ٹیڑھی انگریزی تے ٹیڑھی ٹیڑھی اردو، کسی طریقے سے یہ ہے کہ وہ بڑی گاڑی میں آیا، یہ ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی گاڑی میں آیا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ ادب و آداب کا رہتا ہے۔ مگر اسی دکان پر، اسی جگہ پر، اسی انداز میں اگر کوئی غریب بندہ سیڑھیاں چڑھ کے ہمارے پاس آتا ہے تو ہم، وہ بابا فرید شکرگنج کیا فرماتے کہ جس سے گردانے اس سے کمرے سے آنے، غریب بندے کے ساتھ ہمارا طرز تکلم اچانک بدل جاتا ہے، اس لیے کہ اس بیچارے نے لینا کیا مجھ سے۔ اس لیے حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ غریب بندہ بے سر و سامانی کے عالم میں جو زندگی گزار رہا ہوگا، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ جو گاڑیوں میں آسائش میں زندگی گزارتا ہے، یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، دونوں اللہ کے بندے۔ مگر وہ بندہ جو غریبی میں وقت گزارے گا ہے، اس کے لیے بھی آزمائش، اور جو راحت میں زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش۔ یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے، دونوں کا الگ الگ آزمائش ہے۔ اس کو دے کر آزمائے گا، دینے کے بعد آزمائے گا، اور اس کو نہ دے کے آزماتا ہے دونوں اللہ کے بندے۔ جو کرسی پر بیٹھا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، جو نیچے بیٹھے وہ بھی اللہ کا بندہ، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی اللہ کا بندہ، جس کے پاس سب کچھ ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، دونوں آزمائش میں۔ ایک کو دے کے آزماتا ہے اور ایک سے لے کے آزماتا ہے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے کہ یاد رکھو لوگوں، رزق حرام سے بچو۔ رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، اس میں سکون زیادہ ہوتا ہے۔ رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، اس میں سکون زیادہ ہے، اس میں بیماری نہیں، اس میں آزمائش نہیں، اس میں کچہری نہیں، اس میں تانا نہیں، اس میں آزمائشات نہیں، اس میں لڑائی نہیں۔ رزق حلال تھوڑا ہوتا ہے، لذت زیادہ ہوتی ہے۔ رزق حلال تھوڑا ہے، مگر تھوڑا رزق آ کر آپ کا دل کرے گا عبادت کروں، آپ کا دل کرے گا عبادت کروں، آپ کا دل کرے گا کسی کے کام آؤں۔ رزق حرام آپ کو سست کر دیتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی سے کلام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ آپ کے پیٹ میں رزق حرام موجود ہے۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھنا پیسہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پیسہ آپ نے فرمایا کہ ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ حضرت امام حنبل فرماتے ہیں، فتویٰ دیا آپ نے، فرمایا کہ ہم نے اس پہ تجربہ کیا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے یہ آخذ کیا اس بات کو کہ حرام پیسہ ہو یا حلال پیسہ، ہمیں اس کے خرچ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے کمرے میں تشریف لایا، کہنے لگا حضرت آپ کی ساری تقریر مجھے بہت اچھی لگی، اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ رزق حلال، آپ نے فرمایا کہ رزق حرام اور رزق حلال دونوں ہے رزقی، اس مسئلے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ رزق حلال جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے، رزق حرام جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ کیسے؟ پیسہ میرا ہے تو وہ میرے قبضے میں ہے، تو میرا پیسہ حرام پہ کیسے خرچ ہوگا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ حرام کا یا حلال کا؟ آپ نے فرمایا خرچ کرنے سے پتہ چلتا ہے۔
جب خرچ ہوتا ہے پیسہ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اس کا رزق حلال جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے، جو حرام پیسہ کماتا ہے اس کا پیسہ حرام جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی۔ بندہ سادہ سا بندہ تھا، کوئی دیکھو یہ سادے لوگ کبھی کمال کی بات کر جاتے ہیں۔ یہ سادے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے لگتے تو سادے ہیں مگر بات کبھی کمال کی کر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا تھوڑا سا تجربہ کر کے بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر آپ یہ بھی آزما لیتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مگر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ پیسہ کیسے کما رہے ہیں، یا آپ کو پتا ہے یا آپ کے رب کو پتا ہے، دوسرے تیسرے بندے کو پتا، یہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں ابھی صبح کیا کھا کر آیا ہوں، مجھے پتا ہے میرا نظام کیسے چلتا ہے، آپ کو پتا ہے آپ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے سسٹم کو پتا ہوتا ہے۔ مگر آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس ابھی رقم ہے، میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ آپ پیسہ حرام طریقے سے کماتے ہو یا حلال سے؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی تجربہ کر کے بتا دیتا ہوں، اندازہ کرے ذرا، میری اس بات پہ توجہ کرے ذرا۔ آپ نے فرمایا کہ 1 منٹ میں آپ کو تجربہ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کا پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا دو مجھے پیسے۔ ایک بندے کو بلایا، آپ نے اس کو کچھ پیسے دیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بازار میں اور جو بھی کوئی مستحق بندہ ملے جو غریب سے غریب تر ہو اس کو دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر پیچھا کرنا کہ اس کے بعد پھر ہمیں بتانا کہ اس نے اس پیسے سے کیا کیا ہے، پیچھا کرنا تھوڑا سا، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف آپ کو ہوگی مگر ہم نے کوئی تجربہ کرنا ہے۔ وہ بندہ چلا گیا۔ حضرت امام حنبل فرماتے کہ وہ بندہ جب چلا گیا، ایک معذور بندہ تھا جو ٹانگوں سے معذور تھا، ہاتھوں سے معذور تھا، اس کو زیادہ وہی بندہ مستحق نظر آیا، وہ رقم اس کو دے دی اور وہ رینگتا 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 ایک دکان پہ چلا گیا۔ اس دکان میں نشے کی چیزیں بکتی تھی، اس نے وہاں سے نشہ خریدا اور نشہ خریدنے کے بعد پھر گھسیٹتا گھسیٹتا کسی کے گھر چلا گیا۔ آپ نے تحقیقات کی، کہا اس دکان پہ کیا بکتا ہے، اس بندے نے کیا خریدا؟ اس بندے سے پوچھا دکان والے سے، اس نے کہا اس نے نشہ خریدا۔ اس نے کہا پھر وہ کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا یہ فلانی جگہ پر ایک خاتون رہتی جو بد کردار ہے، وہ اس وقت پھر گناہ کرنے جاتا ہے، اس کو جب پیسے مل جاتے ہیں نا تو یہ گناہ کرنے جاتا ہے۔ اس نے آ کر امام حنبل کو یہ ساری بات سنائی۔ آپ نے اس شخص کو کہا کہ اب بتانا تیرے رزق حرام نے بندے سے حرام کروایا، رزق حرام تھا، رزق حرام کی وجہ سے نشہ خریدا، رزق حرام کی وجہ سے زنا کیا اور رزق حرام جگہ پر جا کے لگ گیا۔ اب آپ نے فرمایا میں بھی بزنس کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا بھی بحری جہاز ہے، میرا بھی بحری جہاز ہے، میرا بھی کاروبار ہے، میرا بھی کپڑے کا کاروبار ہے، میرا بھی بڑا بزنس ہے، مگر میں حلال اور حرام میں تمیز کر کے زندگی گزارتا ہوں، اور ہر سال جو مجھ پہ زکات بنتی ہے میں وہ زکات دیتا ہوں، اور خدا کریم نے کبھی مجھے کوئی کسی آزمائش میں کبھی نہیں ڈالا۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رزق حلال ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی جیب میں آپ نے کچھ ہاتھ ڈالا اور کچھ رقم نکالی، فرمایا جاؤ دوبارہ جاؤ اور جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جو مستحق ہو اس کو دے دو۔ وہ بندہ جا رہا ہے بازار میں، امام حنبل کا پیسہ لیا اس نے، اب بازار چلا گیا۔ بازار جانے کے بعد بازار میں ڈھونڈتا ہے مگر کوئی بندہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو وہ رقم دے۔ چلتا ہوا بازار میں ایک پھیرا اور لگایا، کوئی بندہ نظر نہ آیا، پھر ایک پھیرا اور لگایا، کوئی بندہ نظر نہ آیا، آخر بازار کے آخری کنارے تک چلا گیا اور جہاں بازار ختم ہوا وہاں پر وہ بیٹھ گیا بیابان میں اور کہا کوئی باہر سے جب کوئی لوگ آئیں گے نا ان میں سے کوئی ایسا قافلے آتے ہیں نا باہر سے، تو ان قافلوں میں کوئی ایسا کوئی بندہ نظر آئے گا جس کو میں یہ رزق دے دوں۔ مگر جو بھی قافلے گزرتے ہیں سارے الحمدللہ کھاتے پیتے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی بندہ بھی مستحق نظر نہیں آتا۔
یہاں تک کہ ایک اندھیرا ہوا، وہاں پر اندھیرا ہوا، جب اندھیرا ہوا تو ایک شخص آیا اور اس نے جب قریب آیا تو آپ نے جب اس کی وضاحت دیکھی تو آپ نے کہا یہ تو بڑا مستحق بندہ ہے، یہ رقم آپ نے ان کو دے دی، اور رقم دینے کے بعد وہ چلا گیا اور وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا، جو تھوڑا سا آگے گیا نا اس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا نا وہ پھینک دیا اور جا کر ایک دکان میں چلا گیا اور دکان میں کچھ خریدا اور خریدنے کے بعد گھر گیا۔ گھر جب گیا گھر کے دروازے پہ پیچھے پیچھے وہ بھی چلتا رہا، آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا رک جاؤ، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ اس اندھیری رات میں باہر کہاں گئے تھے؟ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب کچھ آپ کو دیا اس کے بعد آپ نے پھینکا کیا، وہ کیا تھا؟ تیسری بات، آپ ابھی گھر جا رہے ہو، دکان پہ گئے ہو، خریدا کیا؟ مجھے ان تینوں باتوں کا جواب دے دو۔ اس نے کہا پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ میری بیوی حامل ہے، 3 دن سے مزدوری پہ جاتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی، 3 دن سے مزدوری پہ جاتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی، آج 3 دن سے مجھے گھر والی کہتی ہے کہ کوئی گوشت کھانے کو دل کرتا ہے، نہیں میرے پاس کوئی وسائل، تو میں اثر کو چلا جاتا ہوں، وہاں شکار بھی نہیں ملا، تو اس کے بعد میں جنگل میں گھومتا رہا کہ جب سارے شکاری چلے جائیں، اندھیرا ہو جائے، جو مردار پرندے کہیں ملے تو میں ڈھونڈتا رہا، مجھے مردار پرندے ملے تو میں نے کہا میرے بیوی کو تو پتہ نہیں ہے، مگر جب بندہ موت کے دروازے پہ کھڑا ہو تو وہاں حرام چیز بھی کھا سکتا ہے جان کو بچانے کے لیے، تو میں نے کہا کہ یہ جو پرندے ہیں یہ ذبح شدہ نہیں تھے، حرام رزق موجود تھا، مگر مجبوراً میں نے اٹھائے اور ابھی جا کے ذبح یعنی وہاں میں نے پکانے تھے اور اپنے بیوی کو دینے تھے۔ اب آپ نے چونکہ رزق حلال دے دیا، آپ نے رزق حلال دے دیا، اب جب حرام رزق میرے ہاتھ میں تھا، ایک ہاتھ میں حرام رزق تھا ایک میں حلال رزق تھا، تو میں نے جب حلال مل گیا تو حرام کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے حرام پرندہ پھینک دیا اور جا کے میں نے دکان سے حلال چیز خریدی، گوشت خریدا، جو بھی ضروریات کی چیزیں تھی، ابھی جا کے اس بیمار بیوی کو کھلاؤں گا۔ وہ شخص آیا اور ساری بات حضرت امام حنبل کو بتائی، آپ نے فرمایا دیکھا اب یہی فرق ہوتا ہے حرام رزق کا، حلال رزق کا۔ آپ کے رزق حرام نے، آپ کا رزق حرام شادیوں پر، کنجریوں پر اور اس کنجر کے ماحول میں نشے، تماشے، بے حیائی، بے پردگی، ظلم، زیادتی، حرام پیسے سے آپ کنجروں کے اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد جب حلال رزق تاثیر یہ ہے کہ آپ کے رزق حرام سے، آپ کے رزق حرام نے بندے سے حرام کروایا اور میرے رزق حلال سے، میرے رزق حلال نے بندے کو حرام سے رکوایا۔ یہی فرق ہوتا ہے، فرق یہی ہے، حرام رزق میں حلال تھوڑا ہوتا ہے، اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، سارا کچھ کرو، مگر قرآن و سنت کے اصول کے مطابق کرو۔ قرآن و سنت کے مطابق وہ بزنس بھی عبادت ہے، وہ نوکری بھی عبادت ہے، اور تمام معاملات جو قرآن حکیم اور رسول کریم کی فرمان کی آیت مطابق ہو تو اللہ کریم پھر بندے کو برکت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، شان بھی دیتا ہے، شوکت بھی دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔